اور عمران خان حقیقی آزادی کے بغیر نہ کسی کے ساتھ گفتگو کریں گے اور نہ ان کو پرواہ ہے. 200 کیس بنے ہوئے ہیں اور ان کی جو پرواہ نہیں ہے ان کو وہ اللہ کے اوپر اور پاکستان کے لوگوں کے اوپر پہلے اللہ پہ توکل ہے اور پھر پاکستان کے لوگوں پہ اعتماد ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب جو کابینہ کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران کے خلاف ہم اور مقدمے بنائیں گے. نمبر 1. دوسرا اور مقدمے ہم ڈھونڈیں گے. یہ 2 باتیں کہہ رہے ہیں. تو وہ گفتگو کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف سے گفتگو کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی 17 سیٹوں پہ واپس آؤ. فارم 47 والی سیٹیں خالی کرو. دوسری شرط یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو سیاسی قیدی ہیں اور جو عمران خان ہیں ان کے خلاف جھوٹی FIRیں ختم کرو. تیسری شرط یہ ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں فوری طور پہ اور واقعات میں فوری طور پہ جس طرح کابینہ نے منظوری دی ہے KP کی کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے گا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے سے جوڈیشل کمیشن بناؤ. چوتھی شرط یہ ہے کہ IMF کا بجٹ پاکستان کے لوگوں کو منظور نہیں ہے. IMF کا بجٹ کینیا میں گیا تھا. کینیا کے حالات مت بناؤ پاکستان میں, مت لوگوں کو دعوت دو کہ وہ فوری طور پہ سڑک پہ آئیں. اور یہ وہ جو شرائط ہیں اگر یہ مان لی جاتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو سنگل لارجسٹ میجورٹی پارٹی ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ اقتدار میں آتی ہے, پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. اس لیے ہمیں ملازموں کے ملازم کوئی نہ یہ مطالبہ کریں کہ آؤ ہمارے ساتھ گفتگو کرو. یہ وہ جو شرائط ہیں ان سے جمہوری ماحول پیدا ہونے کا ایک تاثر ابھرے گا. نمبر 1. دوسرا یہ ہے, میں مطالبہ کرتا ہوں میں نے پیر مسعود چشتی صاحب جو پاکستان بار کونسل کے رکن ہیں ان سے پوچھا ہے دیپال پور کے وکلاء کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ہیں وہ اور لاہور کے بھی باقی بھی راولپنڈی کے بھی وہ فوری طور پہ واپس لیے جائیں. میں بتانا چاہتا ہوں مریم کو آپ کو پھر وکیلوں کی ضرورت پڑے گی. آپ جو وٹے رکھ کے لے کے جاتی تھی نا نیب کے دفتر میں, وہ وٹے کام نہیں آتے, وکیل ہی آپ کے کام آئے ہیں. اس لیے ان وکیلوں کے خلاف فوری طور پہ وہ جو پرچے ہیں وہ سارے کے سارے دیپال پور نمبر 1 اور باقی سارے وہ واپس لیے جائیں. اور جو میں ایک کامنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کا ماحول بن گیا ہے اس میں عام آدمی کے لیے زندہ رہنا ناممکن ہو گیا ہے. جو سرکاری ملازم ہیں ان کی جن کی 25,000 تنخواہ انہوں نے بڑھائی ہے, انہوں نے سلیب میں اضافہ کر دیا ہے. 25,000 تنخواہ بڑھی ہے اس کی, جس کو اگلے سلیب میں لے جا کے 5,500 پہلے ٹیکس پہ زیادہ ٹیکس ہے. میں چیلنج کرتا ہوں گورنمنٹ جواب دے اس کا. پہلے سے زیادہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے سرکاری ملازموں پہ. لیکن پاکستان کے جتنے بڑے محکمے ہیں وہ سارے کے سارے کوئی 30 کروڑ یونٹ کے قریب رپورٹڈلی سبجیکٹ ٹو کریکشن, ان کو بجلی مفت ملتی ہے, ان کو رہائش گاہ مفت ملتی ہے, ان کو پیٹرول مفت ملتا ہے, ان کو آپ کے بجٹ میں سے تنخواہیں مفت ملتی ہیں. جو پچھلے 75 سال میں قرضہ لیا گیا IMF سے وہ سارے کا سارا دنیا کے مختلف بینکوں میں پڑا ہوا ہے. وہ یہ جو بدکماش اور حرام خور حکمران آتے رہے ان کے پچھلے کھا رہے ہیں. وہ خود جب مرتے ہیں ان کا جنازہ پاکستان آ جاتا ہے. ہم ان بدکماشوں کا بوجھ قوم پہ نہیں ڈالنے دیں گے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں صحیح جمہوریت آئے, آئینی کی حکمرانی آئے اور سارے ادارے اپنا کام کریں. جس کے لیے جو نوکری میں آیا ہے وہ نوکری کرو. دوسروں کو مت سکھاؤ کہ تمہیں کسی اور سے زیادہ پتہ ہے. اور جو پنجاب ہے یہ پولیس اسٹیٹ بن گیا ہے. پنجاب میں پہلے صرف کچے کے ڈاکوؤں سے لوگ ڈرتے تھے, اب کچے کے ڈاکوؤں سے کم ڈرتے ہیں, پکے کے ڈاکوؤں سے زیادہ ڈرتے ہیں. پکے کے ڈاکو اس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں.
पक्के के डाकू टिकटॉक बनाते हैं। पक्के के जो डाकू हैं उनकी वजह से पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे लाहौर में स्ट्रीट क्राइम कराची के नज़दीक पहुंचा हुआ है, और ये जो स्ट्रीट क्राइम है इस पे टिकटॉक के ज़रिए से काबू नहीं पा सकती सीएम या कोई और मिनिस्टर या कोई और हुकूमत। इसलिए पाकिस्तान को अभी एक इंफॉर्मेशन जो आई, पाकिस्तान को किस तरह से पीछे धकेला गया, मैं कहता हूँ 25-30 साल पाकिस्तान को पीछे धकेला गया, उसके बारे में जो कहते हैं वो रियासत पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि बाजवा साहब ने लंदन जाके प्लान बनाया था कि इमरान खान की हुकूमत हटाई जाएगी। ये 2019 उन्होंने दिया है, ये मैंने कोट किया है उनका बयान। ये वही डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनकी मौजूदगी में एक साबिक जर्नैल के ऊपर हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट का मुकदमा बना था, वो सज़ा हुई और जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने और उनके बेंच ने वो सज़ा बाद अज मर जाने के बाद भी वो सज़ा बहाल रखी है। इसलिए फौरी तौर पे जिसने लंदन प्लान बनाया उसको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके उसको आर्टिकल 6 के तहत उसी तरह मुकदमा चलाया जाए जिस तरह जनरल मुशर्रफ के खिलाफ बाद अज मर्ग भी सज़ा कायम है और वो मुकदमा बरकरार है। आज मेरे ख्याल में यहाँ कोई टिकटॉकर आया हुआ था इसलिए ज़्यादा रिपोर्टर्स उधर हैं। नहीं, अच्छा सर, ये एक चीज़ बता दें कि आजकल पीटीआई के पुराने लोग और नए लोग आपस में गुत्थम गुत्था हैं, तो कौन सच्चा है कौन झूठा है? पीटीआई के पुराने लोग ये कह रहे हैं, सारे लोग जितने भी हैं आप समेत, वो अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल एलीट माफिया से छीनने के लिए, आईएमएफ के बजट के खात्मे के लिए, सस्ती बिजली के लिए लड़ रहे हैं। जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था कहते थे पार्टी टूट जाएगी। गिरफ्तारी के बाद जितने इलेक्शन हुए आज तक सब में पीटीआई जीती है। इसलिए किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा इमरान खान के एजेंडे को और उसके वोटर को मुतासर नहीं कर सकता। सर आपकी नज़र में फवाद चौधरी वगैरह को पीटीआई में वापस आना चाहिए? अच्छा